اور میں ہوں سید فیصل کریم. اور یہ گھنٹہ جو ہے جیسے کہ ہر شو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک نہ صرف خبریں پہنچائیں بلکہ دنیا بھر میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. اور آج تو دنیا بھر میں جو اہم دن ہے اس حوالے سے تو پورے دن ہی بات ہوتی رہے گی. اس موقع پہ ضرور یہ کہنا بنتا ہے کہ جو لوگ عورت کو طاقتور نہیں سمجھتے صرف ان کے لیے پیغام ہے. نسل کو آگے بڑھانے سے لے کے اس کی تربیت تک, خاندان کو چلانے سے لے کر ملک چلانے تک, جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی سے لے کر خود جنگ لڑنے تک عورت ہمیشہ طاقتور تھی, طاقتور ہے, طاقتور رہے گی. جو نہیں سمجھتے شاید ان کی بینائی میں جو ہے نا طاقت کا تھوڑا عمل دخل تھوڑا کم ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست چیز, زبردست میسج ہو گیا. اور ہم ظاہر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے دن میں ہم خواتین کا جو ایک سماجی کردار ہے, جو معاشی ترقی میں ان کا رول ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان خواتین کی جنہوں نے مشکلات پہ قابو پایا. ظاہر ہے جب ابھی بھی جو ہماری گیسٹ تھیں وہ ہمیں یہی بتا رہی تھیں کہ ایک لڑکی یا کسی کی زندگی میں جب آپ جاب کریئر شروع کرتے ہیں, اس کے بعد شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر پر بھی توجہ دینا, دیٹ از ریمارکیبل. سو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی وہ مضبوط بناتی ہیں, چاہے وہ ایک ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کی وہ سپورٹ, اگر وہ بچوں کی اور گھر کی اس طرح دیکھ بھال نہ کرے تو شاید جو گھر کا مرد ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی ہو, اور وہ گھر آئے تو اس کو ساری چیزیں جی میسڈ اپ ملیں. لیکن یہ کردار بھی خواتین کا بڑا اہم ہے. اور موجودہ دور کی ہم بات کر رہے ہیں تو خواتین کی ترقی کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, معاشی مسائل ہیں, ریسورسز کی کمی ہے. اس کمی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں موبلنگ کے چیف آپریٹنگ آفیسر حارث محمود چودھری. ان سے بات کریں گے کیونکہ آپ ایک تجربے کار مالیاتی امور کے ماہر ہیں. 20 سال کے زائد عرصے سے آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں. خاص طور پہ بزنس ویمن کو بااختیار بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ کوششیں ان کی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم ٹو اٹس اے پلیزر. تو سب سے پہلے ہی بات, موبلنگ بینک کس طرح خواتین کی ترقی اور مرد کی ترقی کے درمیان جو ایک فرق ہے, جس طرح آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن آلموسٹ 50% ہے, اور اگر ہم فائنینشلی لٹریسی کی بات کریں تو انفارچونیٹلی کہ ہمارے پاس جو عورتوں کو جو ایکسیس ہے فائنینشیل سروسز کا وہ تقریباً 14% سے بھی کم ہے ان کمپیئر ٹو میل جو مرد حضرات ہیں جو کہ 40%. اور اوور آل بھی دیکھا جائے تو ہمارا نیشنل فائنینشیل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آئی ووڈ سے لیس دین 25%, جو کہ پوری دنیا میں بہت ہی لو سطح پہ ہے ورلڈ بینک انڈیکس کے مطابق. اس کے لیے اوبیسلی ہماری اکانومی میں بہت امپورٹنٹ رول ایک خواتین پلے کرتی ہیں. انفارمل اکانومی میں جو کہ زراعت اور لائف سٹاک سے وابستہ ہے, اس لیے موبلنگ بینک پوری اپنی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے فائنینشیل سروسز کو یوز کرتے ہوئے جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے آسانیاں پرووائڈ کی جائے اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروڈکٹ اور سروسز بنائے جائیں اور ان کو لون دیے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بامختار بنا سکے اور فائنینشلی اسٹیبل ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ اور ان لوگوں کو یہ بھی اویئرنیس کریٹ کی جائے, جو کہ اسٹیٹ بینک کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اس ہفتے جو انہوں نے نیشنل فائنینشیل لٹریسی ویک کا پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے, جس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم لوگوں کو کیش اکانومی سے ہٹ کے بینک اور والیٹس اکانومی میں آنے کی ضرورت ہے. اور خواتین مطلب میرے خیال سے سیونگ پہ بہت زیادہ بلیف رکھتی ہیں. وہ گھر چلاتی ہیں تو سارے گھر میں پیسے یوزلی ان کو دیے جاتے ہیں اور وہ پورا سسٹم, تو وہ ایک سیونگ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. کیا وہ ٹیکس سیونگ ہیں ابھی یا اس میں ابھی بہت کمی ہے؟ آئی تھنک ابھی ٹیکس والے اسٹیج پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ابھی ہمیں ان کو صرف لانا چاہیے بینکنگ سیکٹر کے لیے. وہ بینکنگ سیکٹر میں لانے کے لیے ان کو کچھ ٹولز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور بینکس کو ایک انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم لوگ موبلنگ بینک لے رہا ہے اپنے اینڈ پہ, کہ ہم ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے ان کے پروڈکٹ بناتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو آپ سے آپ کے فیملیز کے بارے میں, آپ کے والد, آپ کے خاوند جو ڈیپینڈنٹ کے بارے میں ڈیٹیلز دیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹیلز ان سے نہ لیجیے, جو ان کی ڈیٹیلز ان کے پاس اویلیبل ہیں اسی کی بیسس پہ ان کی ڈیپینڈنسی اپنے اوپر رہے اور اس طرح وہ اپنے اکاؤنٹ کھول سکیں. اچھا حارث صاحب, مائکرو فائنینسنگ پہ میں ضرور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اور کوٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ہی کبھی حصہ ہونے والا اور اب ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنگلہ دیش کا. وہاں پہ ایک بہت اچھا اسکیم متعارف کرائی گئی تھی ڈاکٹر گرامین نے, اور انہوں نے جو ان کی ولیجر خواتین تھیں ان کو اتنا امپاور کر دیا تھرو دوز لونز. ہمارے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جب خواتین کی بات کرتے ہیں ہم یکسر اس طبقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو
کھیتوں میں کام کرتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہیں, اگر اس سیکٹر کو کام کرنے والی خواتین کو اگر ہم اپلفٹ کریں تو کیسے کریں گے, اور وہ پھر کتنا اثر ڈال سکتا ہے ہماری اکانومی میں؟ یہ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ کویشچن جو ہے ریز کیا ہے. میں گرامین ایک ڈیفینیٹلی بہت بڑا سکسیزفل مائکرو فائنانس کا ماڈل ہے, لیکن ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بھی صورتحال زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, تقریباً 40% سے زیادہ خواتین جو ہے وہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک بزنس سے ہیں, اور آپ کو شاید سامنے نظر نہیں آتے, سامنے وہ زمیندار اور فارمر ہی نظر آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے سارا جو کام جو ہے وہ خواتین ہی کر رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے موبلنگ بینک نے ہمارا جو لون پورٹ فولیو ہے اس میں سے تقریباً 25% جو 25% ہے وہ مختص کیا ہوا ہے صرف عورتوں کو لون دینے کے لیے, اور ان میں میجورٹی ہے بھی وہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک ریلیٹڈ, اور انشاءاللہ اس کو بڑھا کے ہم 30 اور انشاءاللہ ہماری اگلے 3 سے 5 سال میں کوشش ہوگی 50-50 کرتی, جو کہ ہماری آبادی کا تناسب جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مطلب انفارچونیٹلی ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز میں تو چیلنج ہے, اس طرح ٹیکنالوجی میں بھی چیلنجز ہیں. جس طرح ایک جو GSM ہے, جو گلوبل موبائل کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, جو موبائل کے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا ٹیلی کام کے بتا رہی ہے, ان کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی خواتین جو اسمارٹ فون کی اونر ہیں وہ 20-22% ہیں. 20-22 جی, اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب جس طرح آپ کا فون ہے, شاید آپ نے اپنے بھائی یا اپنے ہسبینڈ یا اپنے فادر کے نام پہ وہ سم چل رہی ہے تو وہ اسمارٹ فون, تو ان کے پاس اسمارٹ فون بھی کم ہے. اور اسمارٹ فون ہی ایک ایسی ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے اب آپ اپنے آپ کو اس کو یوز کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. جو ہماری خواتین کو چیلنجز ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں گھر سے باہر جانے کے, وہ بہت ساری چیزیں وہ اسمارٹ فون کے تھرو کر سکتی ہیں. ابھی اگر 4G کسٹمرز 3G 4G کسٹمرز کی بات کرے جائے تو پاکستان میں اس ٹائم 50% پینیٹریشن ہے, لیکن اسمارٹ فون کی پینیٹریشن اس حساب سے نہیں ہے. تو ہمیں اسمارٹ فون پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بااختیار بنانے کے لیے. ان کے ہاتھ میں جو امپورٹنٹ ٹول ہے وہ اس ٹائم پہ موبائل فون ہے, اسمارٹ فون. آن لائن آج کل بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں بزنس ہو رہا ہے, اور اس کو یہ آگے ہی بڑھ رہا ہے, اس میں ہم کوئی کمی نہیں دیکھ رہے ہیں. خواتین بڑا ہم رول پلے کر رہی ہیں, چاہے وہ ہوم میڈ کھانے کی سروسز ہوں یا دیگر چیزیں ہوں, انہی چیزوں سے جڑی ایپس ہوں. تو کیا جو ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ہیں یا جو ہم ٹیکنالوجی ہے اس کے کمبینیشن سے خواتین کو مزید مالی طور پہ بااختیار بنا سکتے ہیں, کر کیا سکتے ہیں؟ یہ جس طرح یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ وہ گھر سے بزنس کرنی ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی موبائل یا اسمارٹ فون سے, لیکن اب ان جب وہ بزنس کر رہے ہیں تو ان کو پیمنٹ کرنی بھی ہے اور پیمنٹ ریسیو بھی کرنی ہے. اب اسی طرح موبلنک بینک کی جو ایپلیکیشن ہے, اور موبلنک سے بینک کے ساتھ ایک جیز کیش کی ایپلیکیشن ہے جو بہت ہی بااختیار کر دیتی ہے ان کو پیمنٹس ریسیو اور پیمنٹس کرنے میں, جو کہ صرف بائی دا کلک آف ون بٹن آپ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ خواتین اس طرح کمفرٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ جا کے کسی سے پیسے لیں اور کوئی ان کو آ کے دے. اب ان کو فون پہ ہی ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کے تھرو, چاہے وہ موبلنک بینک یا جیز کیش کی ایپلیکیشن یوز کریں, اور امیجیٹلی پیسے ان کو امیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے. تو اگر انہوں نے کوئی بزنس پے کیا ہے, فار ایگزامپل اگر گھر سے ہی انہوں نے کوئی کپڑے بنانے کا, امبرائڈری کا یا ہوم شیف کا بزنس شروع کیا ہے, تو اپنا صرف اکاؤنٹ نمبر بنایا, تو وہاں سے دوسرے اینڈ سے جب وہ ڈیلیور کریں تو امیجیٹلی ان کو فائنینشیل سروسز سے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ریسیو ہو جائے. اور حاجی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی سے لے کے بینگ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ تک ہمیں ہماری خواتین کے لیے نہ صرف ان کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے بلکہ ان کی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس ضمن میں کیا کام کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ یہ ٹریننگ جو ہے ٹو بی آنیسٹ اس پہ ہمیں بہت زیادہ, اس ٹریننگ سے پہلے بھی میں پہلے پہ آؤں گا اویئرنیس پہ, کہ پہلے ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ ہمیں فائنینشیل سروسز کو, چاہے وہ ڈیجیٹل ہے یا بینک اکاؤنٹس کے تھرو فائنینشیل سروسز کو پروموٹ کرنا ہے, اور ان کے تھری پیمنٹس کو کرنا ہے. اس پیمنٹ سروسز نے کچھ افیکٹ بھی کیا ہے. اگر میں آپ کو لاسٹ کوارٹر 2023 کے فگرز دوں تو 9,000 بلین کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیش بیسڈ اکانومی ہوئی, اور اگر آخری کوارٹر میں دیکھیں تو 8,800, تو تھوڑی بہت اس میں کمی بھی آئی ہے. وہ بینکس اور ڈیجیٹل والیٹس کی وجہ سے ہے, جس میں جیز کیش نے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. جب یہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی, پھر ان کو بیسک ٹریننگ دینی پڑے گی کہ کس طریقے سے, جو اتنا بڑا چیلنج نہیں, اتنا مشکل کام نہیں. ہم لوگوں نے اپنی ایک ایپ میں, کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے بہت زیادہ, جس طرح میں نے کہا کہ گیپ ہے, ہر کسی کو ان پرسن نہیں دی جا سکتی, سو ڈفرینٹ ایپس میں وہ آپ سسٹمز جو ہے وہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں, جس کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. ہماری ایپ دوست ایپ پہ ہے, جس میں خواتین وہ جا کے دیکھ کے
وہ ٹریننگ اپنی بیسکس کر سکتے ہیں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی دوست ایپ میں ایک بنت ہوا کے نام سے ایک اسپیشل پروڈکٹ ان کے لیے بنایا ہوا ہے, جس میں ان کی جو فرنٹ پہ جو یو آئی اور یو ایکس بھی جو ہے وہ اتنی سمپل اور آسان ہے کہ وہ دیکھیں اور فوراً سمجھیں اور اس کو اسٹارٹ یوز کرنا شروع کر دیں. تھینک یو سو مچ حارث محمود چودھری صاحب, بہت شکریہ, اور زبردست کام ہو رہا ہے.